المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد وأهل بيت محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفداء. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام حب علي حسنة لا تضر معها سيئات وبغض علي سيئة لا ينفع معها حسنة. صلوات محمد وعجل الفرج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم. دعائے خدا کی ذات بانی محفل کا یہ اہتمام اپنی برگاہ میں منظور فرمائے اور ہماری اس سے پڑھنا اور آپ کے سننے کو عبادت میں شمار فرمائے. اللہ کی ذات اس کا ثواب تمام مرحومین کی ارواح کو پہنچائے. ہم سب کے مرحومین کو ان شب و روز میں چاردہ معصومین کا مہمان قرار دیں. بالخصوص اللہ کی ذات ملک ابراہیم علی کی والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ کسی بھی موضوع پہ کچھ کہنے یا کچھ فیصلہ دینے سے پہلے ہمیں اس موضوع کے بارے میں ساری احادیث اور آیات کو جمع کرنا پڑے گا. میں نے آپ کے سامنے کل یعنی محبت اہل بیت ہم سے کیا چاہتی ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ایک عہدیدار ہونے کے ناطے، اس میں کل عرض کیا تھا کہ روایات ہیں دو طرح کی. کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ محبت اہل بیت ہی سب کچھ ہے، اور کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. اچھا، ان روایات کا حل کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں معصوم؟ اس میں نے آپ کو عرض کیا تھا کل کہ جو پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ الدین الا الحب. معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت کے علاوہ دین میں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام ہرگز یہ نہیں فرمانا چاہتے کہ ہماری محبت ہے تو پھر عمل کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو خالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا حبدار ہوگا وہ یقیناً دیندار ہوگا. اس کے بعد میں آپ کو عرض کروں کہ ایک اور روایت اسی کے ساتھ ملتی جلتی آج عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. البتہ جو روایات آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں اس کی جو راوی ہیں ان کی چھانٹ پھٹک ہو چکی ہوتی ہے, وقت نہیں ہوتا کہ میں اس کو بیان کروں, لیکن بہرحال راوی ایسے نہیں ہوتے بھائی جو قابل بھروسہ نہ ہو. روایت یہ ہے کہ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حب اللہم صلی اللہ محمد
فرماتے حب علی حسنۃ، میرے دادا علی کی محبت خود ایک نیکی ہے. میرے دادا علی کی محبت بذات خود ایک نیک عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیسی نیکی ہے؟ آپ کے مولا فرماتے ہیں نیکی ایسی ہے کہ لا یضر معها سیئا، اگر تیرے دل میں میرے دادا علی کی محبت ہے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے گناہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یا علی علیہ السلام. پھر فرمایا وَبُغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ، اور میرے دادا علی کا بغض اتنا بڑا گناہ ہے کہ لا ينفع مع حسنہ، اگر یہ دل میں ہو تو کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. یہ آپ نے غور فرمایا کہ اس حدیث نے بظاہر، اس کا جو ابتدائی ترجمہ ہے اس کی بنا پر حدیث نے یہ کہہ دیا اگر علی کی محبت دل میں ہے پھر گناہ کا نقصان نہیں ہوگا آپ کو، اور اگر علی کا بغض، مولا امیر کا بغض ہے دل میں تو پھر نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا. محبت ہے تو گناہ کا نقصان کوئی نہیں ہے، بغض ہے تو نیکی کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس حدیث سے بھی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ خالی محبت کافی ہے. خالی دل میں اہل بیت کی محبت ہو انسان کے بیڑے پار ہے. اس لیے کہ گناہ جو نقصان کرتا ہے وہ کیا نقصان کرتا ہے؟ گناہ جنت جانے سے روکتا ہے نا. نقصان تو یہی گناہ کا کہ گناہ انسان کو جنت جانے سے روکتا ہے. آپ کے امام فرماتے ہیں کہ لا یضر مع سیئا، اگر تیرے دل میں ہماری محبت ہے تو پھر گناہ تیرا رستہ نہیں روکے گا. اس کا مطلب تقریباً پھر یہ ہو گیا کہ یہاں سے لوگوں نے اس طرح کی روایات سے لوگوں نے نتیجہ لیا جو اگلے سال کی مجلسیں پکی کرنے کے لیے وہ مجلس پڑھتے ہوتے ہیں. انہوں نے یہاں سے نتیجہ یہ لیا کہ چونکہ امام نے فرما دیا ہے کہ تو رکھ دل میں محبت، پھر تیری مرضی ہے نیک کام کر، تیری مرضی ہے برے کام کر، اس لیے کہ گناہ نے تجھے جنت جانے سے روکنا نہیں ہے. حدیث واقعی ہے، حدیث کا ترجمہ بالکل یہی ہے کہ لا یضر معها سیئا، کہ محبت علی دل میں ہے تو پھر گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اچھا ایک اور حدیث پڑھوں. آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ حب علی یاکل الذنوب کما تأکل النار الحطب. فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. یہ بھی ایک حدیث ہے اور بالکل سند بڑی مزے کی ہے، راوی بالکل ٹھیک ہے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پہلی حدیث کہتی تھی محبت ہی دین ہے، تیسری حدیث نے کہا کہ محبت اگر دل میں ہے تو یہ گناہوں کا خود صفایا کرتی رہے گی. آپ گناہ کرتے جائیں، محبت گناہوں کو کھاتی رہے گی، اور جب وہ گناہوں کو کھا جائے گی تو میں آپ کو عرض کروں کہ پھر گناہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. اچھا لیکن اگر ہمارے امام بھی اہل سنت بھائیوں کے اماموں کی طرح ہوتے، چار امام ہیں، مصلی بھی چار ہیں، پھر تو ٹھیک تھا کام. ہم کہتے بھی امام ہمارے 12 ہیں نا، سب کا الگ الگ مذہب ہے. کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن یہاں پر معصوم 14 ہے، ہادی 14 ہے، لیکن مصلی ایک ہے. اس کا مطلب ہے کہ 8ویں محمد کی بات پہلے محمد کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور 6 محمد کی بات آخری محمد کی بات کے خلاف نہیں ہو سکتی. 8ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کل عرض کیا تھا آخر میں کہ لا تدع العمل اتکالا علی حب آل محمد. ہماری محبت بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا اثاثہ ہے، لیکن فرمائے خبردار اس محبت کے بھروسے پہ عمل کا دامن ترک نہ کرنا، عمل کا دامن ترک نہ کرنا. ایک اور بات، ایک اور حدیث یہاں پہ بیان کر دوں، اسی دوسری حدیث سے ملتی جلتی. ایک وصیت ہے، اسے پڑھیں. آپ کے 6 امام کی ایک وصیت ہے اور ابن جندب کو وصیت کی ہے، اور یہ فرمایا بھی ہے کہ ابن جندب، اے جندب کا بیٹا، بلغ معاشر شیعتنا، جہاں پر میرا کوئی شیعہ ملے میرا ان کو پیغام دینا. وہ پیغام کیا ہے؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ حقیقت بھی ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارے ائمہ کو ہمارے آج کے حالات کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ آپ بتائیں، پتہ تھا نا بھئی ہم ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اور نام استعمال کریں گے ولایت کا، فلاں صاحب جو ولایت کو مانتے ہیں فلاں ولایت کو نہیں مانتے، اور اس پر بھی فتوی بازی بھی ہوگی، فلاں بندہ پتہ نہیں وہ اللہ معافی دے، دیکھیں نا جو بندہ کلمے میں ولی اللہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں کہنا کہ اس کی ماں ایسی ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ جو بندہ سپیکر پہ اذان میں کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، سپیکر پہ دنیا کو سنا کر کہتا ہے، وہ پھر علی کی ولایت کا منکر ہے۔ غور فرمایا کریں، دیکھیں نا ہم لوگ بڑے میں نے کل بھی کہا تھا ہم بڑے مسکین لوگ ہوتے ہیں پڑھنے والے، ہم دیکھتے ہیں بانی کا چہرہ، بانی کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، میری کس بات پہ بانی خوش ہوا ہے، کس بات پہ ناراض ہوئی ہے، وہ تو مجمع اور بانی کو دیکھ کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کے چھٹے امام آگاہ تھے، ان حالات سے آگاہ تھے کہ وقت آئے گا ہماری ولایت اور محبت کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا جائے گا، اور اس کو وسیلہ بنا کر قوم کو انتشار اور تقسیم کی طرف لے جایا جائے گا۔ آپ کے چھٹے امام نے وصیت فرمائی، وصیت میں فرمایا یبن جندب، اے جندب کا بیٹا، بلغ معاشر شیعتنا، جہاں پر میرا کوئی شیعہ ملے میرا پیغام دے دینا۔ مولا کون سا پیغام ہے؟ فرمایا لا تذهبن بكم المذاهب، تمہارے اندر سے ٹولے بنیں گے، تمہارے اندر سے فرقے بنیں گے، یہ کہیں تمہیں اغوا کر کے نہ لے دیں، اپنے ساتھ اٹھا کر نہ لے دیں۔ مولا ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بگاڑنے والے بھی قرآن پڑھتے ہیں، سدھارنے والے بھی قرآن پڑھتے ہیں، جوڑنے والے بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور جو تقسیم کرنے والے بھی قرآن پڑھتے ہیں، لڑانے والا بھی قرآن پڑھتا ہے، اور لڑائیاں ختم کروانے والا بھی قرآن پڑھتا ہے۔ آپ کے مولا نے فرمایا میں ایک علامت بتا دیتا ہوں، علامت خود بتائے گی، فساد ڈالنے والا کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے، توڑنے والا کون ہے، جوڑنے والا کون ہے۔ فرمائے بلغ معاشر شیعتنا، میرے شیعوں کا پیغام دینا، الا ان ولایتنا لا تنال الا بالعمل، اگر کوئی بندہ منہ سے ولایت کا لفظ نکالتا ہے تو اس کا کردار دیکھو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی لا تنال ولایتنا الا بالعمل، فرمائے ہماری ولایتوں اور ہماری محبت کو عمل اور کردار کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آپ اس کو اصول کافی کو اٹھائیں، اس اصول کافی میں ایک ترتیب ہے، آپ کی اصول کافی کتاب ہے، اس کی حدیث کی کتاب ہے، ترتیب ہے اس کی ایک ترتیب یہ ہے، پہلے ہے کتاب العقل والجہل۔ اب یہ کیوں ہے ترتیب پھر کبھی عرض کروں گا۔ پہلے چپٹر ہے کتاب العقل والجہل، اس کے بعد ہے کتاب الایمان والکفر، یہ ترتیب ہے اس کی۔ یہ جو کتاب الایمان والکفر ہے اس میں آپ کے مولا نے بیان فرمایا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور ایمان آتے کیسے ہیں اور باقی کیسے رہتے ہیں۔ فرمائے لا یکون الایمان الا بالعمل ولا یبقى الایمان الا بالعمل، فرمایا ایمان اور ہماری محبت آتے بھی عمل کے ذریعے سے ہیں اور باقی بھی کردار کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اب میں نے دونوں رخ تصویر کے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وہ روایت کہہ رہی تھی علی کی محبت دل میں ہے تو پھر تجھے گناہ تیرے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ادھر مولا فرماتے ہیں محبت بڑی زبردست چیز ہے لیکن اس کو مس یوز نہیں کرنا، غلط استعمال نہ کرنا محبت کا، اس کو کردار اور عمل کے مقابلے میں نہ رکھنا۔ بس ٹھیک ہے جی، یا محبت یا نماز، جیسے یار لوگ جو ہیں انہوں نے حقیقت ہے عزاداری کو بعض اوقات ہم عزاداری کو لڑاتے ہیں نماز کے ساتھ، نماز کو نہ نماز عزاداری کے مقابلے میں ہے نہ عزاداری نماز کے مقابلے میں ہے۔
نماز تجھ پہ واجب ہے اور عزاداری سید الشہداء نماز کی قبولیت کی شرط ہے. کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس محبت کا کم ترین درجہ یہ ہے اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اس کی غمی میں غمگین ہوتا ہے. اور اللہ کی ذات نے اس گھر کی محبت کو در رسالت قرار دیا ہے اور نبی نے خود مطالبہ فرمایا میری آل سے محبت رکھنا. لہذا جو بندہ عزاداری میں شریک ہوتا ہے یہ اہل بیت کے غم کے ساتھ غم منا کے اجر رسالت ادا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے اپنی محبت کا. اور یہ عمل کی قبولیت کی شرط ہے محبت اہل بیت. نظر نتیجہ لو بات کو طول نہ تو زیادہ. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین ایران سے آواز دی اور فرمایا مومن یاد رکھ لے. میں یعنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. کل میں ایک اور موضوع اچھا سا موضوع ہے اس کو کل شروع کرنا چاہتا ہوں. کل سے میں اولاد کی تربیت کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. میں آپ کو عرض کروں کہ وہاں سے آواز دی، فرمایا معصوم کی حدیثیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ چھٹے امام ایک بات ارشاد فرمائیں اور آٹھویں امام اسے رد کر دیں. چھٹے امام فرمائیں محبت اہل بیت سب کچھ ہے اور آٹھویں امام فرمائیں نہیں عمل بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا تیری محبت کی مختلف سٹیجیں ہیں، مختلف مراحل ہیں محبت کے. فرمایا تو یوں سمجھ محبت اہل بیت تیرے دل میں ایک نور کی مانند ہے. مومن کے دل میں محبت اہل بیت ایک نور، ایک روشنی کی مانند ہے. فرمایا اگر اس محبت اہل بیت میں جان ہو، طاقتور ہو محبت اہل بیت دل میں، فرمایا یہ مومن کو گناہ کے قریب جاننے نہیں دیتی، نہیں جانے دیتی. انسان سوچتا ہے یار میں محبت کس سے کرتا ہوں، غلام کس کا ہوں اور میرا کردار کیا ہے. جب ابا سے باوفا کا ماتمی ہوں، اتنے بڑے غیرت مند کا ماتمی کی آنکھ میں حیا ہونا چاہیے. وہ سر جھکا لیتا ہے. کسی خاتون کوئی خاتون آئے، کسی کی ماں بہن آئے، وہ سر جھکا لیتا ہے. نا میں مولا عباس کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ نہیں توڑنا چاہتا. فرمایا محبت اہل بیت تجھے گناہ نہیں کرنے دے گی. یہ پہلا نقطہ. پس محبت اہل بیت کے ہوتے ہوئے گناہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مطلب کیا؟ یہ تو مطلب نہیں تو کرتا جاؤ گناہ، نہیں. مطلب یہ ہے کہ تجھے محبت اہل بیت گناہ کے قریب جانے نہیں دے گی. پھر اس سے آگے ایک جملہ فرمایا اگر تو نے گناہ کر لیا یا واجب کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہے تیرے دل میں محبت اہل بیت تھی لیکن کمزور تھی، اتنی طاقتور نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے نا اتنی کربلا میں مختلف لوگوں نے مختلف اظہار خیال کیا تھا. یاد ہے شب عاشور. محبت کے درجے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے. مختلف لوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا تھا. لیکن کسی نے کہا تھا ہمیں جنگل کے درندے کھا جائیں اگر ہم فرزند پیغمبر آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. کسی نے کہا تھا مولا حسین وہ جنت میں مجھے گھر نظر آ رہا ہے تو میں کیوں آپ کو چھوڑ کے جاؤں. یہ محبت کے درجے ہیں. لیکن ایک ایسا بندہ بھی تھا آیت اللہ رادی عملی فرما رہے ہیں جس نے ایک بڑا عظیم جملہ کہا تھا. اس نے کہا تھا فرزند پیغمبر نہ جنت ہو نہ جہنم. آپ تو چراغ بجھا کے کہتے ہیں چلے جاؤ جس میں جانا ہے. نہ جنت ہو نہ جہنم. جو بندہ مر جاتا ہے وہ مٹ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور جو موت کو گلے نہ لگے اس نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہو. کہا کہ 1000 بار اگر مجھے مارا جائے، میری لاش کو جلایا جائے، راکھ ہوا میں اڑائی جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے، پھر جلایا جائے، کہا فرزند پیغمبر جنت اور دوزخ کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے تیرے مقابلے میں. میں 1000 بار مٹنے کو تیار ہوں لیکن تجھے اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. یہ درجے ہوتے ہیں محبت کی، کیٹیگریاں ہوتی ہیں، درجے ہوتے ہیں محبت کے. لیکن کچھ سے وہ کہتے تھے چونکہ جنت نظر آ رہی ہے سامنے، گھر نظر آ رہے اس لیے ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن کچھ کہتے تھے مولا اگر جنت نہ بھی ہو تب بھی ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ جنت کے درجے ہوتے ہیں، خود محبت کے درجے ہوتے ہیں. وہاں فرمایا کہ اگر تو نے گناہ کر لیا یا تجھ سے نماز رہ گئی ایک وقت کی،
تو اب پھر تیری محبت کا امتحان ہے. کیسا امتحان؟ فرمایا اگر تیرے دل میں محبت ہوئی، اب اس کا آخری امتحان ہے. اور یہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ کوئی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نہیں ہے خالی، میں بھی اس کو عرض کرتا ہوں، ایک روایت بھی پڑھتا ہوں اس کے بارے میں. فرمایا گناہ کیا، کر لیا، واجب چھوڑنا تھا چھوڑ دیا، نماز رہ گئی، گناہ ہو گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل میں محبت نے جوش مارا، اس نے کہا کس کا غلام تھا اور کیا کر بیٹھا. جب سوچا کہ مجھ سے واجب رہ گیا، میں نے حرام کا ارتکاب کر لیا، اپنے کیے پہ پشیمان اور پریشان ہو گیا. فرمایا اگر تو اپنے کیے پہ پریشان ہو جاتا ہے تو ہم اہل بیت کے دروازے پہ آنے کا فائدہ یہی ہے. ہمارا دشمن خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ اپنی پریشانی رگڑے، تب بھی اللہ کہتا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو علی کا دشمن ہے. لیکن جو علی کا موالی ہوتا ہے وہ خالی دل میں سوچتا ہے اتنے بڑے نمازی کا غلام بے نماز نہیں ہونا چاہیے تھا. عباس جیسے غیرت مند کے مرید کی آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے تھی حرام منظر کی طرف. اللہ کہتا ہے تیری پشیمانی کوئی میں نے توبہ شمار کر دیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام. بس فرمایا کہ اور یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کو، یہ آپ کے خود چھٹے امام نے فرمایا. یہ جملہ اگر پکیہ مردان والوں اس مضمون کیسا، لیکن آپ کے سامنے اس کے ایک حصہ عرض کر دیتا ہوں. آپ کے چھٹے امام نے فرمایا، کسی نے سوال کیا تھا مولا، آپ کے نانا نے خود نہیں فرمایا کہ انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت مخصوص کر دی ہے امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے. تو پھر جب آپ کے نانا کی شفاعت وہ ریسٹور ہوگی ہے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے، تو پھر وہ بے نمازوں کو نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ نمازی تو ویسے ہی پار چلے جائیں گے. جس بندے نے جس کی آنکھ نے گناہ نہیں کیا، جس کی زبان نے گناہ نہیں کیا، تو ویسے ہی جنت چلا جانا ہے. تو یہ آپ پھر یہ شفاعت ہمیں ہی نصیب ہوگی. شراب پینے والوں کو جو بڑے بڑے گناہگار ہیں، شراب پینے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، نماز کے تارک، ہمیں ہی ملے گی. تو آپ کے نانا کی شفاعت اگر ہم ہماری نہیں کریں گے کس کی شفاعت کریں گے؟ آپ کے مولا نے فرمایا تھا میرے نانا کا پورا فرمان نہیں پڑھا گیا. میرے نانا نے جو فرمایا تھا نا میں نے شفاعت مختص کر رکھی ہے لأہل الکبائر من امتی، فرمایا اس امت سے مراد میرے دادا علی کے غلام ہیں، مومنین، سارے کلمہ گو نہیں، خالی صاحبان ایمان. میں منہ تو کر لیتا ہوں گل خیل وقت، لیکن وہ بولتے نہیں آگے سے، بولتے باہر کے لوگ ہی ہیں پھر بھی. اچھا میں آپ کو عرض کروں انما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آپ کے مولا نے فرمایا وہ مومنین کے بارے میں فرمایا ہے، میری امت کے وہ گناہگار جو مومن ہو. اس نے کہا مولا پھر مزے ہم مومن تو ہیں. فرمانی زبانی کہنے سے بندہ مومن نہیں ہوتا. آپ کے مولا فرماتے ہیں میں تعریف کرتا ہوں، ڈیفینیشن بیان کرتا ہوں. کہا میرے نانا نے اس کے بعد پھر مومن کی تعریف بیان کی ہے. کون سی تعریف بیان کی؟ میرے نانا نے فرمایا المؤمن، مومن وہ ہوتا ہے اذا اساء نادم، ادھر گناہ کیا ادھر فوراً پریشان ہو گیا، گناہ کیے فوراً پریشان ہو گیا. یہاں پر بات پاک پیغمبر کی ختم ہوگی. آپ کے چھٹے امام نے فرمایا میرے نانا کی فرمان کا ذرا دوسرا رخ آپ کو دکھاؤں. نانا نے فرمایا المؤمن اذا اساء نادم، مومن وہ ہوتا ہے ادھر گناہ کیا ادھر پریشان ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں من لم یندم، جس بندے سے حرام سرزد ہو جاتا ہے، جس بندے کا واجب رہ جاتا ہے اور وہ پریشان بھی نہیں ہوتا، لیسا بمؤمن، یہ علامت ہے اس کا کل ایمان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ آخری سٹیج ہے. گناہ کے بعد دل کا پریشان ہو جانا، میں کس کا تھا اور میں نے کیا کیا، یہ کم ترین درجہ ہے محبت اہل بیت کا.
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آپ کے امام کے فرمان کی روشنی میں، اگر تیرے دل میں علی کی محبت میں کوئی جان ہے تو گناہ کرنے کے بعد پریشان ہوگا، واجب کے رہ جانے کے بعد پریشان ہوگا، اور اگر تجھے گناہ کر کے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، واجب چھوڑ کے بھی پریشانی نہیں ہوتی، تو کہتا ہے جناب سائیں وارث اور پاک اپو سنبھال گنسن، اور جنت تو پکی ہماری ہے، ٹھیکہ ہم نے لکھا ہوئے خود نام لگوائی ہوئی ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے، مولا فرماتے ہیں یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ الامن من مکر اللہ، اپنے آپ کو خالق کی پہنچ سے باہر سمجھنا ایک خود بڑا گناہ ہے۔ آپ کے مولا نے فرمایا مومن کے دل میں تو دو نور اکٹھے روشن ہوتے ہیں، دو نور اکٹھے روشن ہوتے ہیں، ایک اس کی عدالت سے خوف کا نور، اگر اس نے عدل کیا تو میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں، اور دوسرا ساتھ اس کی رحمت کی امید۔ ہماری قوم امید کی طرف زیادہ جاتی ہے نہ، فرمائے توازن میں آپ کے مولا نے فرمایا مومن کے دل میں جو ہے وہ خوف اور امید یہ ترازو کے دو برابر پلڑوں کی طرح ہونے چاہیے، نہ اتنا زیادہ امیدوار ہو جائے کہ بالکل نماز روزہ حج زکات سب کو چھوڑ جائے، اور نہ اتنا زیادہ ڈر جائے کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ درمیانہ راستہ، بس آخری جملے، درمیانہ راستہ، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا۔ بس اب تو جو فرمائے حدیث کا ترجمہ کر لوں، حب علی حسنۃ لا تضر مع عاصی، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتی ہے کوئی گناہ کچھ نہیں بگاڑتا۔ ایک علی کی محبت گناہ کو کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ کیسے کھاتی ہیں؟ میں کرتا جاؤں گا وہ کھاتی جائیں گی؟ نا 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 نا، اس طرح نہیں ہوگا۔ اس طرح وہی جو حضرت نے فرمایا کہ یا محبت تجھے گناہ کرنے نہیں دے گی، نماز کے لیے تڑپا کے اٹھا دے گی، تجھے سویرے اذان ہوگی، اور تو کہے گا کہ حضرت مسلم کے نمازی بچوں کا ماتم کرنے والا صبح نماز کے لیے ہی نہیں اٹھا، جنہوں نے دریائے فرات کے کنارے پہ یہی خواہش تو کی تھی، میں نے مسائب میں بھی پڑھ رہا، خواہش یہ نماز کی تھی، ان کا ماتم دار جن کو جب پتا چلا ہماری زندگی کے تھوڑا ٹائم باقی بچا ہے تو فرمایا ہم عبادت پروردگار میں گزاریں گے۔ لیکن یہ میری بات سے ناراض نہیں ہونا، دیکھو جی ہر کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی، سبزی والا سبزی والے کے ساتھ اس کی گپ شپ ہوتی ہے، کپڑے والے کے ساتھ نہیں ہوتی، کوئی بندہ کپڑے کی دکان ہے وہ ایک اور کپڑے کی دکان والے کے ساتھ اس کی الیک سلیک ہوگی، گاڑیوں والوں کے ساتھ نہیں ہوگی، گاڑی والے دو بندے مل کے بیٹھیں گے تو ان کی آپس میں گپ شپ ہوگی، بن جائے گی۔ ہماری محبت ہے اس پاکیزہ گھرانے کے ساتھ جو عبادت خدا کے اتنے بڑے عاشق ہیں، بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے 7-8 سال کے، آخری خواہش کے طور پہ کیا مانگا تھا؟ 2 رکعت نماز، اور شب عاشور مولا نے کیوں مانگی تھی پتہ ہے آپ کو؟ یقیناً پتہ ہوگا آپ کو۔ عباس جا ان سے بات کر، لعلنا نصلی لربنا، میں چاہتا ہوں آخری رات جی بھر کے اپنے خالق کی عبادت کروں، نماز ہے ہی میری اور آپ کی، باقیوں کا کیا واسطہ ہے نماز کے ساتھ؟ آپ کے 7ویں امام زندان میں ہارون کی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی کنتو سالتک ان تفرغنی لعبادتک، میرا اللہ میں تو خود تجھ سے دعا کیا کرتا تھا کوئی ایسا تنہائی کا مقام دے جہاں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں، قد فعلت فلک الحمد، تو نے میری مراد پوری کی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ان کے ماننے والے نماز سے باغی نہیں ہو سکتے۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں یہ آخری حصہ بس گفتگو کا، بس اگر محبت اہل بیت کسی حد تک اس کا کم از کم نصاب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ گناہ کے بعد آپ پریشان ہیں تو خوش نصیب ہیں، نماز رہ جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں تو خوش نصیب ہیں، اور اگر بالکل آرام سے 10 روٹیاں کھا کے رات کو سو جاتے ہیں مزے سے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، یہ پریشانی والی بات ہے، کیونکہ معصوم فرما رہے ہیں کہ من لم یندم فلیس بمؤمن،
جس پہ کبھی ندامت ہی نہیں، حالت ہی نہیں ندامت کی آئی، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ بڑا پیارا قلم اٹھایا آیت اللہ مصباح یزدی نے، یہ آخری لفظ ہے میرے، اور اٹھایا معصوم کے ایک فرمان کی روشنی میں جو آپ کے چوتھے امام کا فرمان تھا۔ میں یہ جملہ آپ کو عرض کروں، دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ محبت اہل بیت اور عمل کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کی چھٹے امام نے خود فرمایا لا یکون الایمان الا بالعمل، محبت اور ایمان آتے ہیں تو کسی عمل اور کردار کی وجہ سے، ولا یبقى الا بالعمل، باقی رہتے ہیں تب بھی عمل کے سائے میں باقی رہتے ہیں۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، محبت اہل بیت اور عمل میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کیا تعلق ہے؟ محبت عمل سے متاثر ہوتی ہے، عمل محبت سے متاثر ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دوں ابھی آپ کو، دیکھیں آپ امام علیہ السلام کی مجلس میں آئے، مجلس ختم ہوئی، آپ ایک جملہ کہتے ہیں اٹھتے ہوئے، یار آج تو ایمان میں اضافہ ہو گیا، کہتے ہیں نا؟ کہتے ہی نہیں کہتے؟ ایمان بڑا لطف ہے، بڑا یہ سکون پہنچا، ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اور خود قرآن نے بھی کہا اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، فرمایا جب ان کے سامنے اللہ فرماتا ہے میری آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ آیات سننا اچھا عمل ہے نا، آیات کو سننا اچھا عمل ہے، فرمایا یہ اچھا عمل وہ کرتے ہیں زادتہم ایمانا، اچھا عمل اثر کرتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھے عمل سے ایمان اور محبت اہل بیت طاقتور ہو جاتے ہیں۔ میں ایک اور مثال دوں، ویسے مطلب خدا نخواستہ میں باہر گلی سے جا رہا ہوں، آگے سے کوئی خاتون آئے گی، ہو سکتا ہے میری آنکھیں اٹھ جائیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ماتم کر کے، امام علیہ السلام کا نوحہ پڑھ کے، مجلس پڑھ کے، نماز پڑھ کے، فرض کریں جب میں باہر نکلتا ہوں آگے سے خاتون آ جائے، اندر سے آواز نہیں آتی، نہ دیکھنا آتی ہے، نہ آواز، میں کتنا پاکیزہ عمل کر کے آ رہا ہے، ابھی کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ محبت اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نیک عمل سے، نماز سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عزاداری مظلوم کربلا میں شرکت کر کے محبت اہل بیت میں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جتنے نیک عمل ہیں ان کا اثر ہوتا ہے، وہ محبت کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ نیک عمل انجام دیا، محبت میں طاقت اور جان آ گئی، جب محبت اہل بیت میں جان آئی اس نے اگلے گناہ سے روک دیا۔ توجہ فرمائیے گا، میں بڑی پیاری مثال عرض کر رہا ہوں، گناہ سے روک دیا اور ایک اور نیک عمل پہ تیار کر دیا۔ جب وہ دوسرا نیک عمل انجام دیا، واجب کو انجام دیا، اچھا کام کیا، اب اس کی وجہ سے محبت کو اور جان مل گئی اور طاقت آ گئی۔ اس طاقتور محبت نے بعد والے گناہ کو روک دیا اور ایک اور اچھے عمل پہ تیار کر دیا۔ یہ تو اس طرف سے سلسلہ چلتا ہے۔ اب ذرا الٹ آئے، پیچھے آئیں، خدا نخواستہ میں گناہ کرتا ہوں اس امید پہ کہ محبت اہل بیت خود کھا جائے گی، گناہوں کو خود دکھا جائے گی۔ اگر میں اس بھروسے پہ گناہ کرتا ہوں تو فرمایا یہ تیرا گناہ کو خود ایک ظلم کہا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا، گناہ کو اللہ نے قرآن میں ظلم کہا ہے، ظلم۔ اور یہاں پر ظاہر ہے دو مدرسے، ایک بچیوں کا ایک بچوں کا، پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ ظلم کا اصل مطلب ہے اندھیرا، ایسا مت اندھیرا ہے نا، ظلمت اسی سے بنا، ظلم اندھیرے کو کہتے ہیں۔ اچھا ظلم ہو گیا اندھیرا، گناہ ہو گیا اندھیرا، اور اہل بیت کا محبت کیا ہے؟ نور ہے نا، نور۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا نور اور اندھیرا اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ دیکھو، یہ جو حصہ ہے نا اس کپڑے کا، یہاں سے یہ حصہ روشن بھی ہو اور یہ حصہ تاریک بھی ہو۔ بھائی تھا اندھیرا ہی ہوئے تو روشنی ایک ٹائم تے، اندھیرا ہی ہوئے تو روشنی ہوئے، یہ تھی سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹائم پر ایک ہی جگہ روشن بھی ہو اور وہیں پہ اندھیرا بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چوتھے امام نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا مومن حفاظت کیا کر محبت اہل بیت کے نور کی، اس میں گناہ کی
تاریکی کو گھر نہ بنانے دیا کر. کیوں؟ فرمایا جب مومن گناہ کرتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا، میرے مولا فرماتے دل میں سیاہی پھیل جاتی ہے، دوسری گناہ پہ سیاہی اور پھیل جاتی ہے. مولا فرماتے جتنی سیاہی گناہ کی پھیلتی ہے دل سے محبت کا نور اتنا کم ہوتا جاتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ وہ محبت کا نور کم ہوتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے جتنی تاریکی آتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر گناہ محبت اہل بیت کو کمزور کر دیتا ہے، وہ کمزور کر دیتا ہے. اور یہ کمزور محبت اہل بیت اگلے گناہ سے بندے کو روکتی نہیں ہے، یا کر لے تو گناہ پشیمانی پہ تیار نہیں کرتی، اگلے واجب اور نیک کام کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. پھر جب دوسرا گناہ بندہ کرتا ہے اب محبت اہل بیت کا نور اور کمزور پڑ جاتا ہے، تیسرے گناہ پہ اور کمزور، چوتھے گناہ پہ اور کمزور. ایک جملہ بڑا سخت ہے، فرمایا آخر میں حالت یہ ہو جاتی ہے محبت نہیں رہتی دل میں، خیال محبت رہ جاتا ہے. خیال محبت کیا ہے؟ کئی دفعہ ہوتا ہے، میں خیال کی ایک مثال دوں. خیال محبت یہ ہے کہ مثلا فرض کریں میں ادھر آیا، میں نے مثلا میاں والی جانا ہے، میں نے سمجھا میری جیب میں پیسے ہیں، اور یقین ہے جیب میں پیسے، لیکن پیسے دوسرے کپڑوں میں رکھ آیا ہوں. جب میں سمجھوں گا کہ میری جیب میں پیسے ہیں لیکن پیسے کسی اور جیب میں پڑے ہوئے تو ان کپڑوں میں پیسے آ جائیں گے. پھر یہ ہوتا ہے خیال. پیسے کوئی نہیں ہے، پیسوں کا خیال ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن پیسوں کا خیال نہیں ہے. آیت اللہ مصباح نے فرمایا محبت اہل بیت ضامن ہے تیری جنت جانے کی، لیکن مومن ایک شرط ہے، یہ محفوظ رہتی ہے اچھے اعمال کے ذریعے سے، یہ اجڑ جاتی ہے گناہ کے ذریعے سے. تو اتنے اعمال بچا لا، محبت اہل بیت کو بچا کے معاشر میں آ جانا، پھر جنت جانے اہل بیت. اللہ اکبر. کربلا کی کامیابی کا راز کربلا کی کامیاب ماں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے خود مولا حسین نے فرمایا 10 محرم کو، فرماتے ہیں ہم اس لیے کامیاب ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں مجھ سے بیعت مانگتے ہو، میرے اس لشکر کا 4 سال کی بچی بھی بیعت سے انکار کرے گی. کیوں؟ فرمائے حجور طابت و طہرت، ان ماؤں کی جھولیاں بڑی پاکیزہ تھیں. اجرکم اللہ. جن جھولیوں میں ہم پروان چڑھے ہیں وہ بڑی پاکیزہ اور پیاری جھولیاں تھیں. انہی آغوشوں میں سے ایک آغوش کا تربیت کا ثمرہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. شاہ صاحب کیا پڑھ گئے مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال میں نے کل بھی عرض کیا قرآن بار بار پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتا، اہل بیت کا ذکر بھی بار بار کرنے سے پرانا نہیں ہوتا. اور مجھے امید ہے وہ روایت نہیں پڑھی ہوگی انہوں نے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی آزمائش ہے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے، اور ملون نے حکم دیا مشکور. پرانے ذاکر پڑھتے تھے، یاد ہے نا جو سفید داڑیوں والے بندے بیٹھے ہو. آج کل جو نئے ذاکر ہیں بیچارے ان کو پتہ نہیں ہے اس روایت کا. وہ کہتے ہیں ایک دن حضرت مسلم شہید، اگلے دن بچے شہید ہو گئے. غلط بات ہے نا. وہ پرانے ذاکر ٹھیک پڑھتے تھے. مرحوم مفید نے ارشاد میں وہی روایت لکھی ہے. ایک دن حضرت مسلم شہید ہوئے ہیں، سال کے بعد بچے شہید ہوئے ہیں. اور اللہ جانتا ہے پورا سال بڑی مشکل سے گزارا ہے. پتہ ہوں کیسے گزارا؟ کیسے گزرا پورا سال کیسے گزرا؟ لکھے مرحوم مفید نے کتاب ارشاد میں، فرماتے ہیں مشکور کو حکم دیا تھے ابن زیاد نے، یہ دونوں میرے دشمن کے بچے ہیں. اما المال بارد فلا تشرب ما، ان کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دینا. اما الطعام الجید فلا تطعم ما، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں دینا. رونے والوں حد ہو گئی، نہ صبح ناشتے میں کوئی چیز بچوں کو دی جاتی. میرے 3 بچے ہیں، 2 بچے 1 بیٹی ہے، قربان ہو جائیں ان بچوں کی غربت پر. اللہ جانتا ہے میں جب مجلس پڑھنے
کے لیے نکلتا ہوں نا، میں بچوں کے شام تک کھانے کے لیے چیزیں گھر میں جمع کر کے آتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جن کی گھروں میں چھوٹے بچے کا چھوٹا سا میدا ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں اماں مجھے بھوک لگی ہے، اماں میں پیاسا ہوں، اماں کوئی چیز کھانے کے لیے دے دے۔ اللہ جانتے ہیں نہ صبح کے وقت کوئی چیز دی جاتی، نہ صبح کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا، نہ دوپہر کے وقت کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا۔ جب رات کا وقت ہوتا مشکور 2 جو کی روٹیاں 2 گرم پانی کے جام بچوں کے سامنے پیش کرتا۔ لیکن کربلا کی ماں تیری عظمت کو میرا سلام، خدا جانتا ہے ان دنوں میں گلے کی حالت کافی خراب ہو چکی ہوتی ہے، میں روؤں تو میں پڑھ نہیں سکتا، وگرنہ میری حسرت ہے کوئی پڑھے اور میں بیٹھ کے روؤں۔ دعا کرنا میرے حق میں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی ماں تیری تربیت کو میرا سلام، کتنی پیاری تربیت کی تھی، نہ ناشتہ نہ دوپہر کا کھانا نہ سارا دن پانی۔ اور میں ابھی زیارات سے آیا ہوں، اس میں جون کے مہینے میں، شام کا موسم ٹھنڈا ہے لیکن اللہ جانتے ہیں سب سے زیادہ گرمی ہے نجف اور کربلا کے ایریے میں، بہت گرم علاقہ ہے۔ اتنی شدید گرمی میں دن کے وقت پانی نہیں دیا جاتا تھا، شام کو 2 گرم پانی کے جام پیش کیے جاتے۔ لیکن ماں نے کتنی پیاری تربیت کی تھی، کبھی بھی شہزادوں نے آپس میں نہیں کہا بھائی مجھے پیاس لگی ہے، نہیں کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں اتنا ہوا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو کہا بھیا اگر تو راضی ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ کہاں بھئی اللہ کی بات ہے، ہم اہل بیت عاشق عبادت پروردگار کے، بچے روزہ رکھتے سحری میں کوئی چیز نہ ملتی، جب افطار کا وقت ہوتا 2 جو کی روٹیاں 2 گرم پانی کے جام پیش کیے جاتے۔ ان دنوں میں تو مصحف پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ذرا منظر بنا نہ ذہن میں، اگر رمضان کا مہینہ ہو تیرا 7-8 سال کا بچہ ضد کر دے بابا میں نے ایک روزہ رکھنا ہے، آپ اس بچے کو روزے سے منع کریں، وہ پھر ضد کرے میں نے رکھنا ہے، آپ روزہ رکھوا دیتے ہیں، اس دن آپ کے پاس 1 روپیہ بھی جیب میں نہ ہو، آپ ہمسائے کے گھر چلے جاتے ہیں، میرا بھائی میرے چھوٹے بچے نے آج پہلا روزہ رکھا ہے، میرے معصوم بچے نے روزہ رکھا ہوا ہے، میرے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے ادھار دے دے، میں شام کے وقت اپنے بچے کا دسترخوان سجانا چاہتا ہوں، 7 قسم کے شربت لگا دیں گے دسترخوان پر، کئی قسم کے کھانے لگا دیں گے، میں کہوں گا کربلا کے یتیموں کی ماں اتنی پیاری تربیت تو کی تھی، کاش زندان کوفہ میں آ کر اپنے یتیموں کا دسترخوان افطار دیکھتی، سارے دل کی پیاس کے بعد 2 جو کی روٹیاں 2 گرم پانی، اجرکم اللہ۔ پورا 1 سال گزر گیا، اگلے سال آیا عید قربان کا دن، مشغول رہا عید کی خوشیوں میں، جانتا ہی مومن تھا لیکن بچوں کو پہچانتا نہیں تھا۔ شام کو رات کو دیر سے یاد آیا کوئی 2 شہزادے تھے جو میری قید میں تھے، آج عید کا سارا دن گزر گیا ہے، میں ان کو پانی پہنچانا بھول گیا ہوں، جلدی سے آیا، اللہ اکبر، جلدی سے آیا 2 پانی کے گرم جام 2 جو کی روٹیاں لے کر آیا۔ چھوٹے شہزادہ کہتا مشکور ہم نے آج تک تیرے زندان میں گرمی کی شکایت نہیں کی، ہم نے نہیں کہا تیرے زندان میں ہوا کا کوئی گزر نہیں ہوتا، ہم نے نہیں کہا تیرے زندان میں نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے، لیکن آج تجھے ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ مرم مفید لکھتے ہیں رو کے کہتے ہیں کون سے سوال ہیں؟ سب سے پہلا سوال تعارف جعفر ابن ابی طالب، کہ جعفر ابن ابی طالب کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کیوں نہ جانوں، اسے اللہ کی ذات نے جنت میں 2 پردے رکھے ہیں، جعفر تیار کو کیوں نہ جانوں؟ دوسرا سوال کیا تعارف عقیل ابن ابی طالب، کیا عقیل ابن ابی طالب کو جانتے ہیں؟ کہتا ہے کیوں نہ جانوں، وہ تو حضرت ابو طالب کا لخت جگر ہے۔ آخر میں سوال کیا، خود بھی تڑپ گیا، بچے کو بھی تڑپا دیا۔ سوال کیا تھا؟ بچہ رو کے کہتے ہیں تعارف علی ابن ابی طالب، کیا علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ رو کے کہتے ہیں کیوں نہ جانوں، وہ تو میرا پہلا امام ہے۔ اس کے منہ سے لفظ امام نکلا، بچہ روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا، مشکور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بچہ مجھے اتنا بتا تیرا رشتہ کیا ہے علی کے؟ بچہ اتنا
بتا تیرا رشتہ کیا علی کے ساتھ؟ میں نے علی کا نام لیا، تیری آنکھوں سے آنسوؤں کے بادل برس پڑے۔ بچہ کہتا ہے جس علی کو پہلا امام مانتا ہے ہم اسی علی کے نواسے ہیں، مسلم کے یتیم ہیں۔ قدموں پہ گرا، معافی مانگی، رو کے کہتے ہیں بچوں میں نے تمہیں پہچانا نہیں ہے، اپنی ماں زہرا کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ اجر کمال اللہ۔ اچھا کھانا کھلایا، ٹھنڈے پانی پلائے، بہترین کپڑے پہنائے اور بچوں کو قافلے کے پیچھے روانہ کر دیا۔ میری مجلس آخری مراحل میں روانہ کیا قافلے کے پیچھے۔ اللہ اکبر، سارا دن بچے کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے، قافلہ گم ہو گیا، پورے دن کے تھکے ہوئے بچے، اور ادھر سے قاتل بھی گھوڑے پہ بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکا تھا۔ بچے آ کر مہمان ٹھہرے اپنے قاتل کے گھر، اور خدا جانتا ہے رات کے وقت چھوٹے شہزادے نے کہا، میں یہ جملہ کافی عرصہ ہو گیا نہیں پڑھا، یہ جملہ مرحوم مفید لکھتے، چھوٹے شہزادہ بڑے بھائی کو کہتے ہیں بھیا آج خواب میں نے ماں کو بڑا پریشان دیکھا، لگتا ہے زندگی کی آخری رات ہے، تو میرے گلے میں باہیں ڈال، میں تیرے گلے میں باہیں ڈالوں، تو میری خوشبو سونگ، میں تیری خوشبو سونگوں۔ بھائی نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، رونے کی آواز بلند ہوئی، ظالم دوڑتا ہوا آیا، اندھیرے میں تلاش کرتا ہوا اس مقام پر آیا جس مقام پہ بچے رو رہے تھے۔ آپ اندھیرے میں کیسے تلاش کرتے ہیں؟ ہاتھ مار کے تلاش کرتے ہیں نا۔ ظالم کا ہاتھ چھوٹے شہزادے کے سر پہ آ پڑا، تڑپ گیا، کہا بھیا موت سے بھاگے تھے، موت ہمارے پیچھے ہمارے تعاقب میں آ گئی۔ ظالم نے پہچانا، اجر رسالت دیا، اجر رسالت دینے کے بعد کہا میں سارا دن تھک گیا، تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے میری سواری مر گئی، تم میرے گھر میں موجود ہو۔ ظالم نے انصاف یہ کیا، خود بستر پہ سو گیا اور سارا دن پیدل چل چل کے تھکے ہوئے بچوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ گزر گئی ظلم بریدات، میری مجلس ختم ہو گئی۔ ظالم دریا کے کنارے لے کے گیا، بچوں نے ہدایت کا کام کیا۔ اس کے حبشی غلام کو کہا ہمیں مارنا چاہتا ہے، جانتے ہیں ہم کون ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا۔ کہا تیری شکل ہمارے نانا کے مؤذن بلال سے ملتی ہے۔ کہا بچوں تم کون ہو؟ فرمایا نحن ذریت رسول اللہ، ہم آل رسول ہے۔ قدموں پہ گرا، معافی مانگے، دریا عبور کر کے چلا گیا۔ اس کے بچے کو بھی جب تعارف کروایا قتل کرنے سے انکار کر دیا۔ ظالم آگے بڑھا، تلوار ہاتھ میں، بچوں نے جان بچانے کی بڑی کوشش کی، پہلی کوشش جان بچانے کی۔ ظالم ہمیں مار نہیں، ہمیں ابن زیاد کے سامنے لے جا، تو اس کے سامنے میں زندہ پیش کر دے، تجھے انعام مل جائے گا۔ ظالم کہتے نہیں، اس ملعون نے تمہارے سر پہ انعام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اللہ جانتے ہیں جب ملعون کو گرفتار کر کے لے جایا گیا نا، صاحب دمت و ساکمہ نے لکھا ہے ابن زیاد نے کہا تیرے بچوں نے کچھ کہا تھا؟ کہاں ایک مجھ سے سوال کیا تھا، بچوں نے کہا تھا میں مار نہیں، ہمیں ابن زیاد کے سامنے لے جا۔ بے شک سنگ دل تھا، 3 دفعہ اٹھا پھر 3 دفعہ اپنی جگہ پہ بیٹھا۔ کہا کوئی ہے علی کا شیعہ، اس ملعون سے ان معصوموں کا بدلہ۔ اجر قبل اللہ، تیرا اور میرا رونا کو بڑی بات نہیں ہے، قاتل بھی ان کے دکھ برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ پہلا سوال ہمیں مار نہیں، ہمیں لے جا ابن زیاد کے سامنے زندہ پیش کر دے گا، ناممکن۔ کہا تجھے نام کا لالچ ہے نا، پھر اس طرح کر۔ میں کہتا ہوں شیعہ نماز سے باغی نہیں ہو سکتا، شیعہ دین سے باہر نہیں جا سکتا، اور میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں آج کے بعد آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اتحاد کے لیے امیر مسلم کے، امیر المومنین کے بچوں نے کتنی غربت برداشت کی ہے، کتنی بڑی غربت ہے۔ امیر مسلم کے بچے، امیر المومنین کے نواسے کہہ رہے ہیں ہمیں مار نہیں، ہمیں کوفہ کے اس بازار میں لے جا جس بازار میں غلام اور کنیزیں فروخت کیے جاتے، تو ہمیں غلام بنا کے بیچ دینا، تجھے دنیا کا مال مل جائے گا، ہماری اجڑی ماں کے بال نہ کھلا۔ اجر و کمال اللہ۔ ظالم نے کہا نہیں بچوں، میں نے تمہارا سر پیش کر کے نام لینا ہے۔ ایک آخری کوشش کی جو کسی بھی بندے کے دل کو موم کرنے کے لیے کافی تھی۔ بچوں نے کہا اما ترحم علی صغر سننا، تجھے ہماری کم سنی پہ رحم نہیں آتا؟ ہمارے کھیلنے کا دور ہے، ہمارے مارے جانے کی عمر نہیں۔ 7 سال کا بچہ کوئی مارنے کے قابل؟ اللہ جانتے ہیں
ہیں بچے سب کے پیارے لگتے ہیں. آپ اپنے دشمن کے گھر سے باہر گزریں گے کہ 7 سال کا بچہ آئے گا, اس بچے پہ آپ کو پیار آ جائے گا. لیکن کتنا سنگ دل تھا. ملعون کہتا ہے خالق نے میرے دل میں تمہارے لیے رحم نہیں ڈالا. بچوں نے کہا تو نے مارنا ہے, ہم نے مارا جانا ہے, ہماری آخری خواہش پوری کر دے. اللہ اکبر. آخری خواہش. کہتا ہاں ایک خواہش پوری کر دیتا ہوں. تیرا اور میرا بچہ ہوتا تو کیا کہتا؟ کہتا مجھے ایک دفعہ میرے بابا سے ملوا دے, ایک دفعہ مجھے میری ماں سے ملوا دے, ایک دفعہ مجھے میری بہنوں سے ملوا دے. لیکن بچوں نے نہ ماں کو یاد کیا, نہ باپ کو یاد کیا, نہ بہنوں کو یاد کیا. بچے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی 2 رکعت نماز کی اجازت دے دی. یہ کون سی نماز تھی 2 رکعت؟ علماء نے فرمایا یا تو یہ 2 رکعت نماز شکر تھی. بچے کہہ رہے تھے میرا اللہ تو نے ہماری قربانی قبول کی, تیرا شکر ہے. اور یا یہ وہ 2 رکعت نماز تھی جب صبح نماز کا وقت ہوا تھا نا تو بچے ستون کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. بچے نہیں چاہتے تھے ایک نماز کے بغیر ہم خالق کے سامنے ٹھہر. شیعہ نماز کو نہ چھوڑا کر, کتنا پیار ہے نماز کے ساتھ. اللہ اکبر. بس نماز کی تیاری ہوگی. اتنا کہتا ہوں دریائے فرات ٹھاٹھے مار کے بہ رہا تھا. ساقی کوثر کے نواسے, دریاؤں کے مالک کے نواسوں نے بہتے دریا کے کنارے پہ تیمم کیا یا وضو کیا مجھے نہیں پتا, لیکن نماز کی تیاری ہو گئی. میری مجلس کا آخری حصہ, آ مل کر وہ کام کرے. قبر کی پہلی رات ہو, آ جائیں تیری اور میری قبر میں حضرت مسلم ابن عقیل. ہم کے مولا کیوں تکلیف فرمائی. فرمائے مجلس ہو رہی تھی گلن خیل میں, اختتام مجلس. سب نے مل کر میرے 2 ڈرے ہوئے سہمے ہوئے یتیم نمازی بچوں پہ سلام کیا. میں مسلم السلام کا جواب دے لے تیری قبر میں آ. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین لا سیما علی ولدی مسلم ابن عقیل. میرا بھائی دریائے فرات کا کنارہ ہے, 2 چھوٹے چھوٹے نمازی نماز کی تیاری کر چکے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. میں کہوں گا میرا اللہ تیرے سامنے بڑے بڑے نبیوں نے نماز پڑھی, بڑے بڑے ائمہ نے نماز پڑھی, لیکن میرا خالق کیا کسی نبی کو ایسے ماحول میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ میرا اللہ کھانے کھا کے ٹھنڈے پانی پی کے مسجد کے پرامن ماحول میں کہنا الحمدللہ رب العالمین. میرا اللہ یہ اور منزل ہے, اور 2 یتیموں کا قاتل کی تلوار کے سائے تلے کہنا الحمدللہ رب العالمین. اور میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے امتحان کیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کسی نبی نے ایسے ماحول میں نماز پڑھی, کسی ولی نے بھی ایسے ماحول میں نماز نہیں پڑھی جس ماحول میں یہ چھوٹے بچے نماز پڑھ رہے تھے. میں نے اپنے گھر میں دیکھا, آپ نے بھی اپنے گھر میں مشاہدہ کیا ہوگا. میرا جملہ میری مائیں بہنیں بہتر انداز سے سمجھیں گی. کون سا جملہ؟ اللہ جانتا ہے ہم گھر میں جب نماز پڑھتے ہیں دیر سے آتے ہیں, مسجد نہیں جاتے, گھر نماز پڑھتے ہیں. بچہ یہ منظر دیکھتا ہے میرا بابا نماز پڑھ رہا ہے, بچہ مصلی لے کے انتظار نہیں کرتا, بچہ گرم زمین پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب ماں یہ منظر دیکھتی ہے, ماں دوڑ کے گھر کے اندر جاتی ہے, مصلی اٹھا کے لے آتی ہے, مصلی نولے کپڑے کا ٹکڑا اٹھا کے لے آتی ہے, رو کے کہتی ہے میرا لال گرم زمین پہ نماز نہ پڑھ. میں کہوں گا کربلا
کمل اللہ اجر و کمل اللہ. ختم ہوگی مجلس. اللہ اکبر. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے. میرا اللہ مجھے نہیں پتا یہ مومن تیرے گھر میں کیا مانگنے آئے, مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آئے, مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آئے. میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا. ہاتھ اٹھا دعا کے لیے. شرم نہ کر. نبی فرماتے ایسے ہاتھ پھیلایا کر جیسے گداگر مالدار کے سامنے. میرا اللہ کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا. تجھے اس دعا کا واسطہ جو نماز کے آخر میں دونوں شہزادوں نے مل کے مانگی, وہ کون سی دعا تھی؟ ننھے ننھے ہاتھ آخری مرتبہ خالق کی بارگاہ میں اٹھے. کیسی دعا تھی؟ یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہم بالحق. یعنی بہترین فیصلہ کرنے والی ذات, ہمارے درمیان اور ظالم کے درمیان فیصلہ فرما. میرا بھائی کیا فیصلہ ہوا؟ کیا فیصلہ ہوا؟ عید گزر گئی ہے, عید کا دن ہو, کوئی بھی مسلمان ایک حیوان کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کرتا, لیکن دریائے فرات کا کنارہ ہے, چھوٹا بھائی دیکھ رہے بڑے کے گلے پہ خنجر. اجرکم اللہ. بڑے شہزادے کے گلے پہ خنجر کا وار ہو گیا. ظالم نے بالوں میں ہاتھ ڈالا, انعام کے لیے سر سنبھالنے لگ گیا, لاشا تڑپنے لگ گیا. جب مڑ کے دیکھا تو چھوٹا شہزادہ موجود نہیں تھا. یہ چھوٹا بھائی کدھر گیا؟ جان بچانے کے لیے جنگل گیا. نہیں میرے محترم, اللہ اکبر. پانی پینے کے لیے دریا